سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو فرمایا کہ یہاں بھی یاد اور شکر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ہم جب دنیا میں کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی یاد کے ساتھ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی پیار، اس کی کوئی نیکی، اس کا کوئی احسان بھی یاد آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا وہ یقیناً اللہ پاک کی کسی نہ کسی نعمت کے اوپر شکر بھی ادا کر رہا ہوگا، اور گویا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوگا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت کو انجوائے نہ کر رہے ہوں۔ تو پھر تو حق یہ بنتا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 3 حکم ہمیں دیے گئے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہیں کرنی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسپانس ایک کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وشکرولی کے بعد کچھ نہیں فرمایا، ولا تکفرون کے بعد کچھ نہیں فرمایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا لازمی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صرف یاد کے ساتھ جو رسپانس بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بات میں جو غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہا، پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا شکر ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کر رہا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان کسی قسم کی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بڑا گہرا معنی دے رہی ہیں۔ تو گویا کہ جو شکر ادا کر رہا ہے وہ ایک ہی وقت میں اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے اور وہ ایک ہی وقت میں ناشکری سے اعراض بھی کر رہا ہے۔ اور جو انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین یاد میں ہوتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اس میں ہر بات کا ربط دوسری بات کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر جگہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن کو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جس پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اگر اس بات کے اوپر غور کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو انسان کے پاس عبادات نہ ہوتی، انسان کے پاس رمضان نہ ہوتا، دعائیں نہ ہوتی، یہ درس قرآن کے حلقے نہ ہوتے، یہ علمی حلقے نہ ہوتے، یہ مجالس نہ ہوتی۔ تو اگر دیکھا جائے تو گویا کہ دنیا ایک طرح سے ویران ہو جائے، اور بلکہ خاص طور پہ یوں کہنا چاہیے کہ علمی دنیا اور روحانی دنیا تو اس قرآن کے بغیر بالکل ہی جو ہے وہ ویران ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جتنی بھی آتی ہے وہ قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی سیرت ہے وہ دراصل میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کی اسٹرگل کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وہ قرآن کی انسپریشن سے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ اگر قرآن نہ ہو تو ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی بھی نظر نہ آئے، ہمیں احادیث مبارکہ بھی نظر نہ آئے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں نظر نہ آئے، تو گویا کہ علمی دنیا ویران ہو جاتی ہے، روحانی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ ایون ہم جیسے لوگ جو کہ مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیکھنے سکھانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو میری زندگی تو قرآن کے بغیر ویران ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو پھر کون سی عالمات کا کون سا کورس ہے، اور کون سا تجوید کا کورس ہے، اور کون سا حافظات کا کورس ہے، مدرسوں کا وجود ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ساری رونقیں نظر آتی ہیں یہ کس سے ہیں؟ یہ صرف ایک کتاب کی رونق ہے، یہ صرف ایک کتاب کی برکت ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے اس کتاب کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب خطبہ کس بات کا دیں گے، وہ کون سی آیت کو جو ہے وہاں پہ کوٹ کریں گے، کس چیز کو وہ وہاں پہ بیان کریں گے۔ تو گویا کہ مسجدیں دیکھ لیں، مدارس دیکھ لیں، مجالس دیکھ لیں اور خانقاہیں دیکھ لیں، یہ ساری رونقیں کس سے ہیں؟ یہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ قرآن میرے دل کی بہار بنا دے، اور واقعی یہ دلوں کی بہار بھی ہے اور ہماری دنیا کی بہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس بہار کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی دنیا میں بھی قرآن کی بہاریں دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔